کہتے اے اللہ عبد القادر نے نماز ادا کر لی ہے، اب تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگے؟ تو دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، بلکہ کہتے اے اللہ جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے مرید ہیں، میرے مریدوں کا مرید ہے، اس کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ جب تک گناہوں سے توبہ نہ کر لے تب تک روح قبض مت کرنا۔ شرابی ہے تو جب تک نمازی نہ بن جائے، بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہ بن جائے، دنیا دار ہے تو جب تک دیندار نہ بن جائے تب تک اس کی روح کو قبض نہ کرنا۔ ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم اور آپ مجھ سے آپ دعا کروائیں اور دعا کرنے کے بعد آپ کہیں گے مولانا دعا قبول ہو گئی، تو میں یہی جواب دوں گا دعا کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا خدا کا کام ہے۔ خدا چاہے تو دعا قبول کرے، خدا چاہے تو رد کر دے۔ خدا پہ معاذ اللہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے غوث پاک عبد القادر جیلانی کی دعا پر، جب دعا مانگتے ہیں اللہ میرے مرید، میرے مریدوں کے مرید قیامت تک جتنے میرے چاہنے والے ہوں گے اس کی روح کو اس وقت تک قبضہ نہ کرنا جب تک گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ تو جانتے ہیں اللہ کے جانب سے کیا آواز آتی؟ سال بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آواز آئی ابشر یا عبد القادر جیلانی، ابشر یا عبد القادر جیلانی، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے کہ جو بھی آپ کا ماننے والا ہوگا، آپ کے مریدوں کا مرید ہوگا، اللہ اس وقت تک اس کے روح کو قبضہ نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ تو یقیناً جان لو ولی کو ماننے میں فائدہ ہے، موت کے وقت بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہوئے ہیں، ان کی نسبت جو قبر میں بھی کام آ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان کی مرضی، زبردستی کسی پر تھوپا نہیں جاتا ہے۔ یہ دل کی بات ہے، جسے چاہے محبت کر لے، یہ دل پر ہے، جسے چاہے محبت کر لے۔ اس لیے کہ محبت سینہ میں انسان کے بس کی بات نہیں ڈالنا۔ حدیث میں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اے فرشتے محبت کرو۔ اس کے بعد اس کی محبت کو آسمان والوں پہ ڈال دی جاتی ہے، پھر فرشتے اس محبت کو زمین والے پر لے کر ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں زمین والوں اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا تو بھی کر۔ زمین والے محبت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے جس کے دل میں ولی کی محبت کو ڈالا ہے وہ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں۔ اب جو نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ورنہ غوث پاک عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہم لوگ جس مہینے میں کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں دولت ملے گی، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، اس لیے ہم نہیں کرتے کہ میرا نام ہو، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے تذکرہ کرنے سے حدیث میں ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب تک ذکر کرتے رہیں گے گناہ جھڑتا رہے گا، ذکر سنتے رہیں گے گناہ جھڑتا رہے گا۔ نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ، اور ہم کیوں نہ کریں؟ بڑے بڑے اکابرین نے کیا، بڑے بڑے علماء نے کیا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن عربی، غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، غوث پاک کے روحانی بیٹا۔ ایک ہوتا ہے کہ ذاتی بیٹا نسب سے ہو، اور ایک روحانی بیٹا۔ تو غوث پاک کے روحانی بیٹا کا نام محی الدین ابن عربی ہے، جو بہت بڑے عالم ہیں، درجنوں کتاب کے مصنف ہیں، اور ان کے والد جو ہے ابن عربی ہے، اور یہ غوث پاک کے زمانے میں تھے۔ آخری روایت سن لیں بات ختم۔ ابن عربی جو ہے یہ غوث پاک کے زمانے میں تھے، اور اتنی غوث پاک سے محبت کرتے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جو اکثر غوث پاک کی محفل میں جایا کرتے تھے، جہاں معلوم ہوتا کہ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے دوری پر کیوں نہ ہو پہنچ جاتے تھے، اور جا کر جو محفل ختم ہونے کے بعد تک بیٹھے رہتے۔ اور میں نے کتابوں میں تاریخ میں پڑھا ہے کہ اس محفل میں جو جس مراد لے کر جاتا اس کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ غوث پاک کی محفل میں جو جس مقصد سے جاتا اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو لیکن ابن عربی کیا کرتا؟ مقصد لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو جو کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اور جاتے محفل میں سنتے رہتے، سارے لوگ چلے جاتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن غوث پاک کی نظر پڑی، کہا آپ بیٹھے کیوں رہتے ہیں؟ سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟
کہا حضور سارے لوگ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ جو مقصد سے آتا ہے اس میں مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، جو مراد لے کر آتا ہے مراد پوری ہو جاتی ہے، تو بیٹھ کر کیا کریں گے؟ میں بھی مراد لے کر آتا ہوں لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی ابھی، اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میری قسمت میں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، مجھے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک اولاد مل جائے تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ہو، ہر انسان کی عادت خواہش ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد میرا سہارا بن جائے، سب کی خواہش ہوتی ہے۔ کہ میں بھی چاہتا ہوں اولاد مل جائے۔ غوث پاک لوح محفوظ پر نظر ڈالتے کہتے کوئی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عربی کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ قسمت میں اولاد نہیں ہے، اسی لیے تو آیا ہوں کہ تاکہ آپ دے دیں، آپ دعا کر دیں، اسی لیے تو آیا ہوں۔ تب جب غوث پاک عبد القادر جیلانی پھر نظر اٹھاتے کہا کوئی اولاد نہیں ہے، کہا پھر دعا کر دیں، پھر نظر اٹھاتے کہا کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب غوث پاک جلال مانتے کہتے ہیں ابن عربی تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ عبد القادر کو اللہ تعالیٰ نے 39 اولاد دیا ہے، 39 اولاد تھی حضرت غوث پاک کو، کہا 39 اولاد مجھے مل چکا ہے، 40واں میرے پشت میں ہے، پشت میں۔ تو اے ابن عربی تم اپنا کرتا کھولو، قمیض کھولو اور اپنے پشت کو میرے پشت سے لگا دو، میں اپنا بیٹا تیرے پشت میں منتقل کر دیتا ہوں، میں اپنا بیٹا تیرے پشت میں منتقل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عربی محی الدین فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے اپنا پشت جو ہے غوث پاک عبد القادر جیلانی کے پشت سے لگایا، غوث پاک نے کہا اے اللہ میرے پشت میں جو ایک بیٹا ہے، میں یہ بیٹا جو ابن عربی کے پشت میں منتقل کرتا ہوں، انہیں عطا کرتا ہوں۔ تو وہی بیٹا جو غوث پاک عبد القادر نے اپنے پشت سے ابن عربی کے پشت سے منتقل کیے، تو اس بیٹا جب پیدا ہوئے تو اس کا نام محی الدین رکھا گیا، جو وقت کے بہت بڑے عالم اور درجنوں کتاب کے مصنف بن کر چمکے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو انسان سوچے کہ نہیں ہو سکتا، اولیاء اللہ وہ کام کر دیتے ہیں، عقل کہے نہیں ہوگا لیکن وہ کام اولیاء کر دیتے ہیں، اسی کا نام کرامت ہے۔ عقل جس بات کو تسلیم نہ کرے اور اولیاء اللہ سے ظاہر ہو تو وہی کرامت ہے، اور کرامت برحق ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے نا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، جانوروں پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ آج دیکھ رہے ہیں نا فلسطین میں جو لڑائی ہو رہی ہے ہیکل سلیمانی کے لیے۔ ہیکل سلیمانی جانتے ہیں کیا؟ 2 لفظ میں سن لیں۔ ہیکل سلیمانی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں یہ جنات سے تعمیر کروائے تھے، اور جب جنات تعمیر کر رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کھڑے تھے، وصال کر گئے، روح پرواز کر گئی، اور جنات ڈر سے کام کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اب کیڑا جب لاٹھی کو کھا چکا، لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے، تو اس کے بعد جب زمین پر گرے تھے جنات دوڑ کر آیا، اتنے دنوں سے میں کام کر رہا تھا، یہ تو انتقال کر گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں۔ وہی ہیکل سلیمانی ہے جو جنات، جب تک وہ جنات جو ہے تعمیر کر چکا تھا، 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی پر کھڑے رہے۔ اب 1 سال میں جنات تعمیر کر چکا تھا ہیکل سلیمانی کو، تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ایک دن ہدہد کو تلاشنے لگے، ہدہد آپ کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، کہا ہدہد کہاں ہے؟ تھوڑا لیٹ سے وہ پہنچا، کہا کہ جو حضور میں فلاں ایریا سے آ رہا ہوں، وہاں ایک ملکہ ہے بلقیس، اس کے تخت کو دیکھ کر آ رہا ہوں اور وہ آنے والی ہے آپ کے پاس۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کو اٹھا کر لا کر میرے پاس رکھ دے؟ جنات بھی تھا، جنات کھڑا ہوا، کہا میں ہوں نا۔ کہا کتنا ٹائم لوگے؟ کہا محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ کہا نہیں، بہت وقت ہو گیا، اس سے جلدی کون لائے گا؟ ایک اللہ کے ولی سلیمان علیہ السلام کے ہیں وزیر، جن کا نام تھا آصف بن برخیا، آصف بن برخیا نام تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا میں ہوں، 1 آن میں حاضر کر دوں گا۔ کتنا ٹائم لوگے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔
पलक झपके आंख बंद करे खोलने कितना टाइम लगे? 2 सेकंड है, 5 सेकंड लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 1 सेकंड में खोल लेंगे। कहा पलक झपकने से पहले पहले हाजिर कर दूंगा। कहा हाजिर करो। जैसे सुलेमान सलाम पलक झपके क्या देखते हैं, वो तख्त जो है, तख्त बिल्कीस जो है सुलेमान सलाम के सामने हाजिर है। अब सवाल ये होता है कि सुलेमान सलाम नबी है और वो वली है। सुलेमान सलाम चाहते तो खुद कर लेते, लेकिन खुद किए नहीं, अपने वली से करवाया। क्यों? ताकि लोग जान जाएं कि अल्लाह ताला भी वली को वो मकाम देता है कि कान में वो भी कुछ कर सकते हैं। हजारों मील दूर तख्त बिल्कीस है, एक आन में जो है कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है कि पलक झपकने से पहले पहले जो है तख्त बिल्कीस को आसिफ बिन बरखिया लाकर हासिल कर दिए। तो आप अंदाज़ा लगाए सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे नबी से अफजल नहीं, सबसे अफजल नबी हमारे और आपके नबी हैं, सबसे आला नबी हमारे हैं, सबसे अफजल उम्मत हमारी मेरे नबी की उम्मत है। सबसे बड़ा मकाम उम्मतों में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया है। तमाम वलियों में, तमाम नबियों की उम्मत के वलियों में सबसे बड़ा मकाम इस उम्मत मोहम्मदिया के वली गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने अता किया है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले हजारों मील दूर से तख्त बिल्कीस को हासिल कर सकते हैं, तो आज गौसे पाक अगरचे बगदाद में हो, बगदाद में हो, लेकिन अगर हम यहाँ तस्करा करें तो क्यों कर वो हमें नहीं देख रहे होंगे? तो गौसे पाक ने तो यहाँ तक कहा कि नजर तो इला बिला दिल्ला ही जमा तो खरदली अला हुक्म इत्तिसाल, कि अल्लाह ताला के तमाम शहरों को इस तरफ देखता हूँ जिस तरह की हाथ की हथेली पर राई के दाना को। हाथ की हथेली देख रहे, राई का दाना बड़ा बारीक होता है, इस पर रख लें तो देखने में कोई चीज़ आड़ नहीं बनेगी। ये नहीं कहा कि ज़मीन पर गिरे हुए राय के दाना को, हाथ की हथेली पर कहा। तो गोया जो है गौसे पाक बगदाद में क्यों ना हो, तमाम शहरों को देख रहे हैं। और बिलादिल्लाही जमा कहा, एक है अर्ज़, एक है समा, एक है बहर। समा आसमान को, अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, बहर समुंदर को कहते हैं, बहर समुंदरी दुनिया को। तो गौसे पाक ने ये नहीं कहा कि ज़मीनी शहर को देख रहा हूँ, ये नहीं कहा कि समुंदरी शहर को देख रहा हूँ, ये नहीं कहा कि आसमानी शहर को देख रहा हूँ, कहा बिलादिल्लाही जमा, तो अल्लाह ताला के तमाम शहरों को। तो अल्लाह का शहर ज़मीन पर भी है, आसमान पर भी है, ज़मीन के नीचे समुंदरों में भी है। गोया गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने आपकी निगाहों के सामने उठा कर रख दिया, और वहीं से हर एक को आप देखते हैं, कौन पुकारता है आप उसकी वहीं से मदद भी क्या करते हैं। तब कोई कहे कैसे हो सकता है? यकीनन हो सकता है। जो वली हो उसके लिए कुछ नहीं है, सारा हिजाबात उठा दिया जाता है। यहाँ तक कि गौसे पाक ने कहा ना, मुरीदी ला तखफ़ल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़तो नील तो मनाली अनल क़त्ताल अनस सय्याब। ए मुरीदो, ला मुरीदो, न घबराना, मत डरना, तुम छोटे हो, तुम्हें ताकत नहीं है। अब्दुल कादिर को अल्लाह ने बहुत ताकत दिया है, बहुत ताकत दिया है। अगरचे तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम जिसके मानने वाले, अब्दुल कादिर के मानने वाले हो, वो तो ताकतवर है, वो तो ताकतवर है। आगे कसीदे गौसिया में है कि मेरा मुरीद कहीं भी रहे, कोई दुश्मन हमला करना चाहे, मारना चाहे, अब मुझे मदद के लिए पुकार ले तो अनल कत्ताल, अनल कत्ताल, मैं भी जो है तलवार लेकर दुश्मन से लड़ने लगता हूँ। अना सय्याब, मैं ढाल बनकर अपने मुरीद की हिफाजत कर लेता हूँ। अनल कत्ताल, मैं भी जो अपने मुरीद के जानिब से लड़ता हूँ। अना सय्याब, मैं भी ढाल बनकर अपने मुरीद की हिफाजत कर लेता हूँ। अब कोई कहे कि ये गौस पाक कैसे लड़ेंगे, कैसे वो हमारी ढाल बन जाए, तो याद रखें उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक निगाह काफ़ी है, एक निगाह काफ़ी है, उसे आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से देखते हैं। एक लफ्ज़ निकाल देना ज़बान से काफ़ी है। और ऐसा किया भी है, ऐसा किया भी है। वक्त नहीं तो मैं बतलाता कि गौसे आज़म मदद कैसे करते हैं। एक चुलबुला मुसलमान था, बदअकीदा, कहता ये गौस पाक ये क्या करते हो?
کیوں فاتحہ کرتے ہو؟ کیوں 11ویں مناتے ہو؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کو بتلاؤں کیا فائدہ ہے۔ غیر مسلمان غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ کے ولی سے، لیکن سچ حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے محبت کرے۔ جیسے کہ رجت سنگھ جو ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک معاملہ پیش کیا آیا کہ ایک بدعقیدہ مسلمان ایک غیر مسلم عورت پہ عاشق ہو گیا، اور اس محلے میں غوث پاک کا دھوم دھام سے فاتحہ لوگ مناتے تھے، دھوم دھام سے محفل کرتے تھے، اور یہ بدعقیدہ مسلمان انتظار میں تھا کب تنہائی میں پاؤں کہ اس کے شوہر کو مار دوں، اس کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کہیں سفر کے لیے نکلا تو یہ بدعقیدہ جو گیا اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، قتل کر دیا، شوہر کو قتل کر دیا کافر کو، اور اس کی بیوی کے گھوڑا پہ سوار ہو گیا، اور یہ اپنے گھوڑے پر اس کی بیوی کو سوار کر لیا، چلنے لگا۔ اس کی بیوی غوث اعظم کے جانب لو لگا دی، کہا اے عبد القادر، میں نے مسلمانوں کی زبان سے سنا ہے کہ جو آپ کو مدد کے لیے پکارے آپ مدد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوس میں اپنی سہیلیوں سے سنے ہیں کہ ہر 11ویں کو فاتحہ دلاتے ہیں آپ کے نام کی۔ میں نے پوچھا کیوں دلاتے ہو؟ کہا ان کے سے کہ ان کے در سے مرادیں پوری ہوتی ہے، وہ مدد کے لیے آپ آتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تاج ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، آپ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مدد کریں۔ تاکہ جو ہے شاہ عالم، اس کتاب کا نام یاد رکھیں، تاریخ ہند ہے، مصنف ہے شاہ عالم ثانی، وہ لکھتے ہیں کتنے میں کیا دیکھتی ہے وہ عورت، نقاب پوش 2 آدمی آیا، اس بدعقیدہ کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے شوہر کے پاس گئے، سر کو تھر سے لگایا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ اب جو ہے دونوں میاں بیوی غیر مسلم اسی گھوڑا پر، بدعقیدہ مسلمان کے گھوڑا پر چڑھ کر گھر آیا۔ اب مسلمان کا جو رشتہ دار تھا کیس کر دیا کہ میرے جو ہے فلاں شخص کو، میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے۔ کا ثبوت؟ کا گھوڑا میرا اس کے پاس ہے، میرا گھوڑا اس کے پاس ہے، یہ قتل کیا ہے۔ مقدمہ دائر ہوا، جج بیٹھا، بلایا اس دونوں میاں بیوی کو، کہا تم دونوں نے قتل کیا ہے؟ کہا نہیں کیا ہوں۔ کہا سچ سچ بولو؟ کہا سچ سچ بول رہا ہوں۔ تو پھر اس عورت سے پوچھا تم نے دیکھا؟ کہا میں تو قتل نہیں کی ہوں، لیکن ایک شخص کو دیکھا، بڑا نورانی صورت تھا، چہرے پہ چمک تھی، چہرے سے پیشانی سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ کہا پہچانتی ہو؟ کہا ایک کو نہیں پہچانتی ہوں، ایک کو پہچانتی ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا اسی محلے کے سرحد پر ایک اللہ کے ولی مجذوب بیٹھا کرتے ہیں، جب وہ جھکے تھے تو ہوا میں اس کا نقاب پلٹ گیا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ بلایا گیا اسے، کہا تم نے قتل کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے قتل کیا۔ کہا تمہارے ساتھ کون تھا؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کوئی اور نہیں، بغداد کے رہنے والے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی تھے۔ کہا کیسے آئے؟ کیسے آ گئے؟ کہا جب یہ عورت پر یہ شخص ظلم کر رہا تھا، عزت تار تار ہونے لگی، تو اس عورت نے کہا تھا کہ عبد القادر میں نے مسلمان کی زبان سے سنا ہے کہ جو آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو غوث پاک عبد القادر بغداد سے یہاں آئے اور مجھے ساتھ میں لیا، کہا تمہارے محلے کے سرحد بہار میں ظلم ہو رہا ہے، چلو اس کا جو ہے انصاف کرتے ہیں۔ تو غوث پاک آ کر خود اس انسان کو قتل کیے۔ پھر اس کے شوہر کا گردن جو سر سے جدا ہو چکا تھا دھر سے لگا کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر میں زندگی عطا فرما دی ہے۔ تب بتلائیں شاہ عالم لکھتے آگے میں لوگوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتا ہے، سچے دل سے آواز دیا تو غوث پاک اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مدد کیا کرتے ہیں؟ جب غیر مسلم کے لیے غوث پاک مدد کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی غوث پاک کا سچا دیوانہ، محبت کرنے والا، چاہنے والا مصیبت کے وقت پکارے تو بھی حاضر ہوں گے۔ تو انا القتال، میں ڈھال بن جاؤں گا، دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ انا سیاف، میں ڈھال بن کر اپنی مریدوں کی حفاظت کر لوں گا۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، غوث پاک کی کوئی تعریف کرنا چاہے تو ہم جیسا مولوی کیا کر سکتا ہے؟
کم پڑھا لکھا کیا بیان کر سکتا ہے؟ سمجھنا ہے تو اتنا ہی سمجھ لیا جو مولانا روم نے کہا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کے مقام کو، مرتبہ کو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لو جس طرح میرے نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل ہے۔ تو واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔